علم دین کے زندگیوں میں آنے کا طریقہ اور راستہ، اور اس کے ساتھ دو فائدے اور ہیں۔ ایک خواص میں دین کا علم کیسے آتا ہے، کیسے آئے گا، اور خواص میں دین کا عمل اور دین کے موافق تربیت کیسے آئے گی، اور ایک ہے عوام کی زندگی میں دین آنے کا طریقہ۔ ان دونوں کو فرق سے سمجھنا ہے۔ امت کی اور عوام کی زندگی میں دین آنے کا طریقہ، اور ایک خواص میں دین کا علم آنے کا اور دین کا عمل آنے کا طریقہ۔ اللہ کے کرم سے خواص میں دین کے علم آنے کا طریقہ بہت اچھی طرح حضرات علماء جانتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے کرم سے دینی مدارس کا جو سلسلہ قائم فرمایا، جو نظام زندہ فرمایا، صدیوں سے زندہ فرمایا، اس میں دین کا علم جو ہے وہ بہت تفصیل سے، بہت تحقیق سے، بہت تدقیق سے، باریک بینی سے سیکھنے سکھانے کا نظام اللہ پاک نے پیدا فرمایا، اور اس میں ہندوستان کو خصوصی امتیاز عطا فرمایا، سارے عالم کی قیادت اس کو نصیب فرمائی۔ دین کا علم جو ہے وہ کیسے آئے گا؟ ہمارے مدارس کا اللہ پاک نے جال بچھایا، جگہ جگہ علماء کرام، متبحر علماء کرام تیار فرمائے اور فرما رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سے اس کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ بہت سے دنیا کے علاقوں میں اس کا بالکل اندازہ نہیں ہے کہ دین کا علم لوگوں میں آتا کیسے ہے، کوئی اندازہ نہیں، اس کا طریقہ ہی نہیں معلوم ہے، اس لیے ان کے پاس دین کا صحیح تحقیقی علم آتا ہی نہیں۔ ایک مرتبہ محترم نعیم اللہ خان صاحب کے زمانے میں ایک جماعت آئی تھی عربوں کی، 7 ملکوں کے عرب آئے تھے، تقریباً 15-16 کچھ سے زیادہ آدمی تھے، 7 ملکوں کے مختلف لوگوں کو ملا کر جماعت بھیجے تھے۔ تو نعیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمے کے واسطے مجھے لگا دیا تھا، ان کے ساتھ رہو، ترجمہ کرو۔ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ 35-40 سال پہلے کی بات سنا رہا ہوں میں آپ کو، 35 سال پہلے کی۔ اس زمانے میں اپنے جو حیدرآباد کے مدرسے ہیں بالکل چھوٹے چھوٹے تھے، علم حیدرآباد ہوا، سبیل السلام ہوا، انوار الہدیٰ ہوا، دارالرحمانیہ ہوا، یہ بہت چھوٹے لیول پر تھے، بچے بھی تھوڑے تھے، اس میں دورے تک تعلیم بھی نہیں تھی، ان میں چھوٹے لیول کے مطلب ابتدائی تھے۔ تو میں یہ مدرسوں کو لے گیا علماء، وہاں سے جا کے آنے کے بعد میں جب ہم ایک جگہ بیٹھے تو 7 ملکوں کے عرب رونے لگے، اور آنسوؤں سے رونے لگے۔ آنسوؤں سے رونا ایک اصطلاح ہے، ریئل رونے کو، اور ایک پکار لینے کو بھی رونا بولتے نا، اس لیے بول رہا ہوں۔ پکار لینے کو بولتے ارے کیا دوسری صورت ہے، روتے رہتا روتا، ریئل رونے لگے، آنسوؤں سے رونے لگے۔ اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ اس میں رونے کی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں آپ لوگ؟ تو بولے صاحب جن مدرسوں کا آپ نے ہمیں معائنہ کرایا، زیارت کرائی، ملاقاتیں کروائی، ہم 7 ملکوں کے آدمی ہیں، ہمارے 7 ملکوں میں ایک بھی مدرسہ نہیں ہے، پورے ملکوں میں نہیں ہے، پورے ملک میں اور 7 ملکوں میں ایک بھی مدرسہ ایسا نہیں ہے۔ اور وہ کب کی میں وہ پیچھے کی بات اسی لیے بولا کہ اب کیا بولیں گے دیکھیں تو پھر میں ان سے بولا کہ تم تو عرب ہیں، تم لوگوں کے پاس میں دین کے علم کا کیسا کچھ انتظام نہیں ہوگا؟ بولے صاحب ہمارے پاس سالڈ دینی تعلیم کے نام سے کوئی چیز نہیں چلتی،
پیور دینی تعلیم کے نام سے کوئی چیز نہیں چلتی، عالم بنانے کے نام سے کوئی چیز نہیں چلتی. ہمارے پاس جو ریگولر اسکول ہوتے ہیں، اسکول کا جو نظام تعلیم ہے اس میں دینیات ہوتے بولے، بس اسی میں قرآن کی تفسیر، اسی میں حدیث، اسی میں کچھ اجزاء کا حفظ کر لینا، یہ چلتا ہو. اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ سیکنڈری تعلیم کا کیا حال ہوتا ہے. ثانوی درجے میں جو لغت ہوتی ہے، ثانوی درجے کی جو زبان ہوتی ہے، وہ کتنی سیکھی جاتی ہے، کتنی پڑھی جاتی ہے. میں نے ہمارے پاس دین کا علم ایسے ہی ہوتا ہے. بس اصل تو یہ ہے کہ جو سلیبس اسکول کا ہے اس میں کچھ گھنٹے دینیات کے ہوتے ہیں. یہ اللہ پاک نے یہاں کے علماء کو، اولیاء اللہ کو، علماء ربانی کو یہ توفیق دی اللہ پاک نے کہ دین کا علم تحقیق کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ اس زمانے میں پہلے بھی رہا ہے کہ درمیان میں اس محلان آ گیا، پھر اللہ پاک نے رحل علم کو یہاں قائم کر دیا. علم کی دین کی چکی جو ہے نا وہ گھومتی رہے گی. ان رحل اسلام دائرہ، اسلام کی چکی گھومتی رہے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جگہ نہیں رہتی اسلام کی چکی. مدینہ منورہ سے خدا چلی گئی، ایسا ہو. خدا سے ہندوستان آ گئی، ادھر چلی گئی تھی، پھر ادھر سے ہندوستان آ گئی. اب تعالی شان نے پھر یہاں اللہ ایسا انتظام فرمایا کہ واقعتاً علم کیسے آتا ہے، وحی کا علم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ پاک نے علم نازل فرمایا ہے وہ پوری تحقیق کے ساتھ وہ ہماری زندگی میں آنے کا راستہ معلوم ہو گیا. یعنی ہمارے مدارس دینیہ، اور جہاں تھوڑا سا تربیت وغیرہ پر دھیان دیا جانے لگا، پہلے جیسا زور زیادہ تھا، ابھی بھی ہے لیکن پہلے کے مقابلے میں تھوڑی کمی محسوس کرتے ہیں ہم لوگ مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے والے خود ہی. تو وہ اس اعتبار سے تربیت بھی آتی تھی، اس اعتبار سے عمل بھی آتا تھا، آتا ہے اور آتا بھی رہے گا. لیکن عموم میں، عوام میں دین، ان کی زندگیوں میں دین آنے کا طریقہ کیا ہے، اس میں شاید ہم سے بہت بڑی بھول ہوئی. امت کے خواص سے بہت بڑی بھول ہوئی. خواص پر عوام کو قیاس کیا گیا. ظاہر ہے یہ قیاس مال فارغ ہے، قیاس صحیح نہیں ہے. جب خواص میں آ رہا ہے تو عوام میں بھی آ جائے گا. علم خواص میں آ رہا ہے تو عوام میں بھی آ جائے گا. عمل خواص میں آ رہا ہے تو عوام میں بھی آ جائے گا. ہمارے کو آ رہا نا، ہم لے جا کے لوگوں کو سنا دیں گے تو ان میں آ جائے گا. یہ غلط کوئی نہیں ہو گئی. ہمارے سنانے سے ان کی زندگیوں میں دین آنا گیپ ہے، اس کو نہیں آتا، دین نہیں آ رہا. پوری دنیا میں اس کا مشاہدہ ہے، آج بھی تجربہ بتا رہا ہے کہ نہیں آ رہا. نہیں تو جتنا ہم لوگوں کو سناتے ہیں دین کا علم، ہمارے علماء کرام جتنے اچھے بیانات کرتے ہیں، جتنے زیادہ جلسے اپنے پاس ہوتے ہیں، جتنے درس قرآن ہوتے ہیں، درس حدیث ہوتے ہیں، جمعہ کے بیانات ہوتے ہیں اور بہترین ہوتے ہیں، اچھے بیان کرنے والے مخلص بھی ہیں، محقق بھی ہیں، سلیقہ مند بھی ہوتے ہیں، سب سناتے ہیں. لیکن عوام کی زندگیوں میں دین آتا نہیں. دین زندگیوں میں آنے کے طریقے کو اللہ پاک نے زندہ فرمایا اس زمانے میں ایک خاص انداز میں، جس کو ہم دعوت کا طریقہ کہتے ہیں. عوام کی زندگیوں میں دین آنے کا طریقہ، عوام کی زندگیوں میں دین آنے کا طریقہ، اور خواص کی زندگیوں میں ایمان کے کامل ہونے کا طریقہ. خواص میں بھی تکمیل چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر خاص ہے، لیکن خاص کو اخص ہونا رہتا ہے، کامل کو اکمل ہونا رہتا ہے. اور کمال کے کوئی درجے بھی حد نہیں ہے، کچھ حد نہیں ہے نا کوئی اس کی. اللہ کے قرب کی کوئی نہایت نہیں ہوتی، اللہ کے قرب کی کوئی نہایت نہیں ہوتی. جتنا چاہے آدمی آگے جا سکتا ہے. یہ بات میرے بزرگوں سمجھ ہم کو اچھی طریقے سے مذاکرے میں لانے کی ہے
اور ادھر توجہ دینے کی ہے. جانتے تھے بہت سی چیزیں آپ، لیکن بعض مرتبہ چیزوں سے توجہ ہو، بعض چیزوں کی طرف توجہ ہوتی نہیں، اور ایسی توجہ نہیں ہوتی ہے کہ عرصہ گزر جاتا ہے پھر بھی توجہ نہیں ہوتی. بعض مرتبہ سینکڑوں سال گزر جاتے ہیں پھر بھی توجہ نہیں ہوتی، نہ خواص کی نہ عوام کی نہ کسی کی نہیں ہوتی. ایسی ایسی غلطیاں پنپتی ہیں. اس سے پہلے بھی میں نے یقیناً سنایا ہوگا، کیونکہ یہاں پہ آنا ہوتا ہے، دوسری جگہوں پہ تو میں نے سنایا ہے بہت مرتبہ. یہ ایک غلطی کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو، جو کتنا پنپتی رہی، کتنے سالوں تک پنپتی رہی اور سب میں پنپتی رہی. ہمارے بچپن میں ہم لوگ جو قرآن شریف پڑھے وہ یسن القرآن سے پڑھے، اور یسن القرآن میں عربی کو کس میں پڑھتے؟ اردو میں پڑھتے. یسن القرآن کو عربی کو کس میں پڑھا جاتا ہے؟ اردو میں پڑھا جاتا ہے. اردو میں عربی پڑھے سو ہے. پھر بعد میں جا کے تجوید کا گھنٹہ لینا پڑا مدرسے میں کہ تھوڑی بہت صحیح ہوئی، تھوڑی بہت صحیح ہوئی. کوشش کرے. رواج تھا ہمارے پاس، الفاظ بھی ہمارے پاس ویسے ہی ہوتے تھے اس زمانے میں. ہمارے بچپن کے آپ بھی ویسے ہی پڑھتے تھے. علماء کرام بھی ویسے ہی پڑھتے تھے، مشائخ بھی ویسے ہی پڑھتے تھے. شیخ الحدیث بھی ہیں اردو میں پڑھتے ہیں، عربی میں. ہمارے پاس ایک شیخ الحدیث تھے، انہیں امامت نہیں کر سکتے تھے، کئی تو ان کی عربی اردو تھی. جو زا ہے وہ بھی زا، جو زا ہے وہ بھی زا، جو غوا ہے وہ بھی زا، اور جو غوا ہے وہ بھی زا. اچھا، دال میں، زا میں، غوات میں، وہ آپ کو فرق نہیں ہوتا. اردو میں یہی ہوتا ہے نا، سے جو میں کہہ رہا تھا. اور یہ وہ جگہ ہے جو مسلم حکومت کی تھی، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اہل خدمات شرعیہ کے نام سے مستقل شعبہ تھا. ان کی تنخواہیں تھیں، ان کا سلیبس تھا، ان کے واعظ مقرر تھے حکومت کی طرف سے، تجوید تھی. کتنے 100 سالوں تک چلا ایسا، سینکڑوں سالوں تک چلا. کمانی کبوتر دو ملا رہا ہے، ہڑکارا کتلایا. یہ عربی پڑھ رہا ہوں میں آپ کو، عربی پڑھ کر سنا رہا ہوں میں آپ کو. یہ کمانی کبوتر دو ملا رہا ہے، ہڑکارا کتلایا. ہاں، وہ 10 برس کا ہے، عربی پڑھ رہے ہیں. بڑے چھوٹے، خواص، عوام، مفاد، الفاظ، محدث، مفسر، فقیر، مفتی، سب ایسے ہی پڑھتے تھے. اور ایسی زبردست منطق تھی اس کی، میں کیا بتاؤں آپ کو. منطق کیا تھی؟ منطق یہ تھی کہ چھوٹے بچوں کو تجوید سے کیسے پڑھا سکتے؟ وہ تو چھوٹا بچہ ہے، نہیں تو تتو پتو جیسا بھی پڑھا غنیمت ہے، جیسا بھی تتو پتو پڑھ دیا وہی غنیمت ہے. اور ویسے ہی پڑھ لیتا تھا تو پھولوں کے ہار بھی مل جاتے تھے، آمین بھی ہو جاتی تھی، سب ہو جاتا تھا. اب اس کے بعد وہ بڑے ہونے کے بعد وہ تجوید سے پڑھ بولے تو بڈھے طوطے کی زبان پلٹتی ہے صاحب. جب طوطا بڈھا ہو جاتا اس کی زبان نہیں پلٹتی. بولنے والے طوطے کی زبان کب پلٹتی ہے؟ کب سکھانا پڑتا ہے؟ جب وہ چھوٹا ہوتا ہے. ہم کو کیسے معلوم؟ ہم کو ویسے بھی معلوم ہوئی یہ بات الگ سے بھی. ہمارے بچوں میں سے ایک بچہ جو ہے نا طوطے کی خواہش کرا، بولنے والے طوطے. ہم گئے وہاں پہ چوک میں طوطے لینے کے واسطے. تو انہیں بولا صاحب یہ دنوں میں کہاں طوطا ملتا بولنے والا؟ بولا کیوں نہیں ملتا؟ بولے دسمبر میں آتے تو بولنے والے طوطوں کے بچے بولے. جب آپ کو ہے نا لے کے جانا تو پھر آپ کو سکھا لے سکتے ہیں. یہ بڑے ہونے کے بعد طوطے بولتے ہوتے نہیں بولے. تو لوگوں میں وہاں سے یہ بات مشہور تھی کہ بڈھے طوطے کی زبان نہیں پلٹتی. تو 55 سال کی عمر میں جا کے زبان نہیں پلٹتی. بچپن میں زبان پلٹانے کا ٹائم نہیں ہے، اس وقت نہیں سمجھا سکتے. لہٰذا پوری عمر جہالت میں چلتی تھی بغیر تجوید کے. اللہ تجوید حق اللازم مطلب یجوید القرآن فہو آثم. یہ پڑھتے بھی تھے لیکن اپنی جگہ پہ تھے. ذرا آواز بڑی ہوگی نا، آتی ہوگی. تو
شروع میں آدمی ہلو بولتا تو آتی نہیں، تو اس میں لوگوں کو شکر ہوتا کہ آگے رہے. اللہ پاک مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے. ان کا تجدیدی کارنامہ ہے اس میں ہمیں سننا کا اپنے علاقہ میں بالخصوص، کیونکہ بہت پوری ہندوستان میں ان کے بنگلہ دیش میں ادھر بھی ادھر بھی 5000 مدارس تھے ان کے زیر سرپرست میں. تو بچہ ہی تجویز صحیح پڑھ سکتا ہے. وہاں سے تحقیق بدل گئی کہ بچے کی زبان ہی صحیح پلٹ سکتی ہے. جب پتا چلا تجربے میں بات آئی، یہ بات کہ جن کی اچھی نقل انہیں کر سکتا اپن کہاں کر سکتے. اور تجوید کا مخارج کے اندر اصل نقل کا ہی کام ہے، صحیح طریقے پر نقل کرنا ہی اصل ہے وہاں. تو بچے مخارج پڑھنے لگے، نورانی قاعدہ تجوید سے ہونے لگا. ایک تجوید کے ساتھ قرآن پاک کے پڑھنے کا نظام قابو میں آ گیا بعد میں. لیکن کتنے سالوں تک یہ ایک بات خواص میں اور عوام میں چل پڑی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سبق لینا پڑتا ہے اس سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ چیزیں ایسی پنپتی ہیں. اسی لائن سے یہ چیز بھی پنپ گئی. وہ کیا؟ ہم دین کا علم حاصل کر لینے کے بعد میں اگر لوگوں کو سنا دیں گے تو دین ان کی زندگی میں آ جائے گا. اس کو لگا لینا بول کے اس کو گڑبڑ کر رہے تھے. اس کی عادت ہونا پڑتا ہے. جس کو عادت نہیں ہوتی ایسا معلوم ہوتا کوئی آدمی کان پکڑ کے کھڑا ہوا ہے سیدھا بول یہ تو پھرا تو دیکھو. ہمارے بولنے سے دین نہیں آیا کرتا زندگیوں میں. دین سنانے سے نہیں آیا کرتا. اس سے پہلے کا ایک پروسیس ہے. ادھر ذہن نہیں گیا، اس سے ظہور ہو گیا تھا. علماء کو اب یہ بات لینی ہے، ان کو کنسیڈر کرنا ہے کہ ہاں بھائی اس میں غفلت ہوئی ہم سے کوئی. اپنی غفلت کی طرف اگر کوئی متوجہ کرا تو برا تھوڑی مانتے ہیں، اس کا تو شکریہ ادا کرتے نا بھائی. وہ کیا چیز تھی میرے دوستوں؟ وہ چیز یہ تھی کہ جب تک آپ گراؤنڈ ورک نہیں کریں اس کے بعد کا کام پنپتا نہیں. گراؤنڈ ورک کیا ہے؟ گراؤنڈ ورک یہ ہے کہ امت کے عموم میں، عوام میں، مردوں میں اور عورتوں میں ان کا مزاج بدلنا اور ان کی پسند کو اللہ کی پسند بنانا. لوگوں میں اللہ کی پسند ہونا، ان کی پسند اللہ کی پسند بن جانا، ان کی پسند نبی کی پسند بن جانا، اور لوگوں کے اندر اللہ کی ناپسند ہو جانا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیز خلاف میں ہے، ناپسند ہے، وہ چیز حضور کے خلاف میں ہے. یہ ناپسندیدہ چیز ہے، بلکہ ذہن میں بیٹھ جانا مردوں کے اور عورتوں کے، نوجوانوں کے اور بوڑھوں کے، بچوں کے اور بڑوں، سب کے عموم میں. جب یہ گراؤنڈ ورک ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد میں یہ اللہ کو پسند ہے، یہ اللہ کو پسند ہے، یہ اللہ کو پسند ہے بولتے لوگ پکڑ لیتے ہیں. جب آتا ہے زندگیوں میں دین اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، تو پھر لوگ اس کو چھوڑتے ہیں. عموم کی زندگیوں میں دین آنے کا جو طریقہ ہے اس کو سمجھنا ہے. اور اس عموم کی زندگی میں دین آنے کے طریقے میں خصوص کی خصوصی تربیت ہے اور خواص کی تکمیل ہے. ایمان کی خواص کی تکمیل ہے، وہ قرآن پاک سے ثابت ہے. خسارے سے نکلنے کے لیے
ایمان اور عمل صالح کے ساتھ تواصی بالحق تواصی بالصبر ضروری ہے، نہیں تو نہیں نکلتے خسارے سے۔ تواصی بالحق کہتے ہیں ایمان کی دعوت کو، تواصی بالصبر کہتے ہیں اعمال کی دعوت کو۔ حق سے مراد ایمان ہے، یہ ترجمہ حضرت تھانوی نے فرمایا ہے، اور صبر سے مراد اعمال ہے، یہ ترجمہ بھی حضرت تھانوی نے فرمایا ہے۔ تواصی بالحق کا مطلب ایمانیات کی دعوت دینا، تو خسارے سے نکلیں گے ورنہ نہیں نکلیں گے۔ تو خسارے سے وہی نکلتا ہے جس کا ایمان کامل ہوتا ہے، جس کے ایمان کے اعمال میں نقص رہ جاتا ہے وہ خسارے میں پھنس جاتا ہے۔ یہاں سے نکلتی ہے بات، اور جگہوں سے بھی نکلتی ہے، سورہ عصر سے بھی نکلتی ہے بات۔ تواصی بالحق یعنی ایمان کی دعوت، ایمانیات کی دعوت۔ تواصی بالصبر یعنی اعمال کی دعوت، صبر کی دعوت یعنی اعمال کی دعوت۔ اس سے خسارے سے نکلے گا آدمی، چار چیزوں پر نکلے گا، دو چیزیں کر لے کے دو چیزیں نہیں کرے تو نہیں نکلے گا، اور سب کو کرنا پڑے گا، جو کرے گا وہ نکلے گا۔ ہم لوگوں کو دو چیزوں میں گڑبڑ ہوئی نا تو بہت سی چیزوں میں بہت خلط مند ہوا ہے۔ ہمارے بڑے کرتے ان کے چھوٹے نہیں کرتے، تو اب تو مجھے انہوں کر رہے نا، ارے وہ انہوں کر رہے ہیں میں تو نہیں کر رہا ہوں نا، یہ بھی گڑبڑ ہوتی ہے ہمارے پاس۔ مثال کے طور پہ میرے پیر و مرشد ہیں، وہ پیر و مرشد میرے بیان کرتے، واز کرتے، ادھر جاتے ادھر جاتے، ان کے پاس مجمع آتا، وہ وہاں سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے، تواصی بالحق کرتے، تواصی بالصبر کرتے، مختلف پروگراموں میں جاتے انہوں کرتے، انہوں کر رہے ہیں، ان کا فریضہ ادا ہو رہا ہو، میرا تو نہیں ہو رہا نا۔ سمجھ آ گیا؟ ہر کسی کا تو نہیں ہوتا، جس کو اللہ نے وہ چانس دیا اس کو آپ ایکسپشن میں رکھو، اس کو مستثنا کرواؤ۔ ہمارے اساتذہ کے بارے میں بھی ہم کو یہی غلط فہمی ہوئی سو ہے، ارے انہوں مدرسے میں رہتے تھے، انہوں مسجد میں رہتے تھے، انہوں ابتج کرتے تھے نا، ہم بھی ابتج کرنے کا ہے، ہمارے دماغ میں ہوا تھا کہ انہوں ابتج کہاں کرتے تھے، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، انہوں نے اس کے ساتھ اور بہت کچھ کرتے تھے۔ ہم نے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دیکھا ہے، صبح ہونے کے بعد سے لے کے شام ہوتی تھی ان کو فرصت ہی نہیں ہوتی تھی، لوگوں کا چوکھٹا آنے کا، جانے کا، لوگوں کی زیارت کرنے کا، لوگوں کو نصیحت کرنے کا، پھر اسی کے درمیان مجلس بھی ہو رہی ہے تزکیے والوں کی، پھر مجلس خاص بھی ہو رہی ہے، مجلس اخص بھی ہو رہی ہے، تین قسم کی مجلسیں بھی ان کے پاس میں ہو رہی ہیں، پھر صبح سے شام تک آنے جانے والوں کا چوکھٹا لگا ہوا ہے، نصیحت چاہنے والوں کا، نصیحت کرنے والوں کا۔ تواصی بالحق کا تواصی بالصبر سلسلہ صحیح ہے۔ ہمارے دماغ میں یہ آتا ہے کہ خالی مدرسے سے متعلق تھے، شاید مسجد سے متعلق تھے، شاید ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے خواص کرتے رہے ہیں اس بات کو، مگر اکثر علماء کرام، عام علماء کو جو دینی مدارس سے پڑھے ہوئے ہیں اور جو ہم جیسے ٹائپ کے ہیں، تو ان لوگوں کو ایک چیز سمجھنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت عرصے کے بعد میں عوام کی زندگیوں میں دین آنے کے طریقے کو زندہ فرمایا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو علماء کرام کو کیچ کرنے کی ہے، پکڑنے کی ہے، اس میں غفلت نہیں کرنے کا ہے، اور وہ اعمال دعوت ہیں۔ اعمال دعوت، اعمال ہدایت اس لیے کہلاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پبلک کے اندر، لوگوں کے اندر محنت کر کے، دعوت دے کر، اللہ کی عظمت ان کے سامنے پیش کر کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ان کے سامنے پیش کر کے، ان میں گھس کے، ان سے ملاقاتیں کر کے، پھر ان کو پکڑ کے، ان کے گندے ماحول سے ان کو نکال کے، ان کو مسجد والے ماحول میں رکھ کے، ان کی تربیت کا ایک پروسیس کرنے کے بعد ان کے اندر ایک استعداد آتی ہے، اور پوری امت میں وہ استعداد آتی ہے، اور پوری امت میں جو استعداد آتی ہے وہ خواص عوام سب میں پھیلتی ہے اور بڑھتی ہے۔ اس عمومی استعداد کے بعد میں جب دین سامنے آتا ہے، جب قرآن و حدیث کی تفصیلات سامنے آتی ہیں، جب قال اللہ قال رسول کی تفصیلات سامنے آتی ہیں، تو پھر وہ لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی ہے اور لوگ اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرتے ہیں۔ وہ ہے وہ چیز۔ یہ درمیان کا حصہ چھوٹ گیا، اس حصے کے چھوٹ جانے کا جو نقصان ہوا، اتنا زیادہ نقصان ہوا جس کی حقیقت اس وقت پوری امت مسلمہ اس کو بھگت رہی ہے، اسی کا نقصان بھگت رہی ہے۔ اس کا موقع نہیں ہے کہ وہ نقصانات کیا کیا ہوئے ہیں اور کیسے کیسے ہوئے ہیں اور اس کے اثرات کہاں کہاں تک پڑے ہیں۔ پرسوں بھی میں نے
حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ ملفوظات سنائے تھے نرمل میں. مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تجزیہ بہت اچھا کیا ہے اپنے مکتوبات میں، کیونکہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص ساتھیوں میں سے تھے، کہ کیسے اس کے برے اثرات مرتب ہوئے پوری دنیا پر، پوری امت پر. سب سے بڑا نقصان جو ہوا وہ یہ ہے کہ علماء سے عوام کٹ گئی، علماء میں عوام میں خلیج آ گئی. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ الگ لوگ ہیں، ہم الگ لوگ ہیں، ان کا طریقہ الگ ہے، ہمارا طریقہ الگ ہے، ان کی زندگی گزارنے کا الگ اسٹائل، ہماری زندگی گزارنے کا الگ اسٹائل. ایک معنی میں ان کا دین الگ، ہمارا دین الگ. ہمارا مذہب ایک ہی ہے اسلام، لیکن زندگی گزارنے کے طریقے کا نام ہے نا دین. تو پھر وہ الگ لوگ ہیں، ہم الگ لوگ ہیں. اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ عوام کو اہل باطل نے کیچ کر لیا. اہل باطل عوام علماء کے قبضے میں نہیں رہے، اہل مال کے قبضے میں چلے گئے، اہل باطل کے قبضے میں چلے گئے. اور جب عوام اہل باطل کے قبضے میں چلی گئی تو اہل باطل اور عوام دونوں مل کے پھر اہل علم پر غالب آ گئے. یہ ڈبل مصیبت ہوئی. مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے حیدرآباد، جب میں دارالعلوم حیدرآباد میں تھا، علماء کرام کو جوڑ ہوا تھا، تو وہاں پر انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا. وہ واقعہ انہوں نے یہ سنایا کہ ایک آدمی سفر کر رہا تھا، تھک گیا، چلتے چلتے پیدل جا رہا تھا، تھک گیا. ایک درخت کے نیچے جا کے کھڑے ہو گیا، اللہ میاں تھک گیا ہوں، میرے کو سواری دے دیں، مجھے سواری چاہیے. اور ضد پکڑ لیا، آپ سواری دیں گا تو ہی میں جاؤں گا یہاں سے، نہیں تو یہیں رہ جاؤں، میرا ہاتھ ہی نہیں ہو رہا چلنے میں. دعا کر لیتے، کھڑے ہو گیا، کھڑے ہو گیا، کھڑے ہو گیا. اتفاق کے بعد ادھر سے ایک فوجی آ رہا تھا. وہ فوجی کے پاس میں گھوڑی تھی، فوجی گھوڑی پہ آ رہا تھا، یعنی گھوڑے پہ نہیں آ رہا تھا، گھوڑی پہ آ رہا تھا. اس کی گھوڑی بچہ دے دی. اب نومولود بچہ ہے، رستے میں ہے، جنگل میں، تو خود تو چل نہیں سکتا تھا وہ. تو وہ فوجی کیا کرا، ادھر ادھر دیکھا تو جھاڑ کے نیچے ایک آدمی تھا، اس کو پکڑ کے لایا. اس کو بولا یہ گھوڑے کا بچہ اٹھا لے کے چل. انہیں بولا میں لے کے نہیں چلتا، وہ تو فوجی تھا. انہیں بولتا چلتا نہیں تھی ہوں، تو اب مرتا کیا نہ کرتا. اس کو بولتے بیگاری میں کام کرنا. تو وہ گھوڑی کا بچہ سر پہ رکھ لیا، اب جا رہا ہے. جاتے جاتے بول رہا یا اللہ میاں میں نیچے منگا تھا، اوپر نہیں منگا تھا. سواری دینے بول کے منگ رہا تھا میں تیرے سے، مگر میں اوپر نہیں منگ رہا تھا، نیچے منگ رہا تھا. بولے نیچے ملی گی تو اس پہ بیٹھ کے جاؤں گا، تو میرے سر پہ بٹھا دیا اس کو. اللہ میاں میں نیچے میں نہیں منگا تھا تو اوپر دے دیا، میں اوپر نہیں منگا تھا، بولتے جا رہا. یہ سنا کہ مولانا سعید خان صاحب بولے تھے کہ یہ عوام جو ہے نا علماء کے نیچے ہونا تھا، اوپر ہو گئی. مسجد کی کمیٹی، مدرسوں کی کمیٹی، آرگنائزیشن، یہ وہ جتنے بھی ہوتے نا، سب میں اہل مال کا اثر ہو گیا. مولانا صاحب کیا ہو گئے، اس کے ماتحت ہو گئے. یہ عذاب ہے، یہ عذاب کی شکل ہے، یہ علماء کے ساتھ سزا ہے، اور عوام کے ساتھ بھی عذاب کی ہی شکل ہے. غلط جگہ پر ہو جانا نا، ان کے لیے بھی غلط جگہ پر ہو جانا ہے، ان کے لیے بھی غلط جگہ نا. ان کو سرپرستی لینا تھا علماء کی، علماء کو اپنا بڑا ماننا تھا. مگر یہ ہوا کیوں، اس پہ کام کرنا ہے مجھے اور آپ کو. مذاکرات دو ہے اصل میں، اور اس بات پر کرنا ہے، اور ہوا تو اس کا علاج کیا ہے. وہ ایک ہی چیز نہیں ہوئی ہے، دوسری چیزیں ہوئی ہیں. بے طلبوں کی کثرت ہو گئی، بے دینوں کی کثرت ہو گئی، ارتداد پھیلنے لگ گیا، غفلت بڑھنے لگ گئی. جھوپڑ پٹیوں میں، کمپنیوں میں، فیکٹریوں میں، مزدوریوں میں، کسانوں میں، کھیتوں میں، یہاں وہاں کام کرنے والوں میں نماز تو نماز، جمعہ بھی نہیں رہا، عید بھی نہیں رہی، کلمہ بھی نہیں رہا، نماز بھی نہیں رہی، نہ زکات رہا، نہ حج.
اتنی غفلت پڑتی ہے. اور میں کیوں جاؤں گا؟ میں تو مولانا صاحب ہوں، میں کیوں جاؤں گا ان کے پاس؟ مجھے جانے کا فہم نہیں رہا ان کے پاس، اس عموم میں جانے کا. غفلت ہو گئی. یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے پاس علم نہیں تھا، توجہ نہیں ہوئی. اس کے اوپر مولانا سعید خان صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ اس سے اللہ پاک ناراض ہو کر سب کی دعاؤں کو قبول کرنا بند کر دیا. نہ مولانا کی دعا قبول ہو رہی ہے، نہ غیر مولانا کی قبول ہو رہی ہے. کسی بھی کراؤ جا کے وہاں. حدیث میں ہے نا کہ جب تم امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دو گے تو پھر تمہارے خواص تمہارے لیے دعا کریں گے، پھر بھی تمہاری دعا ان کے حق میں تمہارے حق میں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. دعا کرتے ہیں، خواص کرتے ہیں، پھر بھی نہیں. مل کے کرتے ہیں، پھر بھی نہیں کرتے. 20-20 لاکھ آدمی بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے رو رو کے بے حال ہو جا رہا. ایک سنے تو بولو. سن رہے ہیں؟ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ریفیوجی مسلمان. ریفیوجی بولے تو ملک بدل جس کو کیا جاتا ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ خون مسلمان کا بہتا ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ پریشان مسلمان ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ مغلوب مسلمان ہے. نہ امن کے وعدے ان کے ساتھ پورے ہوتے، نہ نصرت کے وعدے ان کے ساتھ پورے ہو رہے، نہ عزت کے وعدے ان کے ساتھ پورے ہو رہے، نہ برکت کے وعدے ان کے ساتھ پورے ہو رہے. کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ یہ دیکھنے کی چیز ہے. یہ ہم کو بیٹھ کے اہل مدرسہ کو، مدرسوں سے فارغ جو لوگ ہیں ان کو بیٹھ کے اس کا جائزہ لینا ہے. اصل اس پر غور و فکر ہونے کا ہے. جہاں اور سیمینار سمپوزیم ہوتے ہیں وہاں اس پر سیمینار سمپوزیم ہونا ہے. اتنے ہلکے پھلکے اور کچرا ہو گئے ہم لوگ کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں تو کوئی نہ کوئی مرغوب ہونے کو تیار ہے، نہ ہم سے ہمدردی کرنے کو تیار ہے، بلکہ لاکھوں کروڑوں کو ایک ایک جگہ پکڑ کے بند کر دیے تو ہم میں سے کوئی کچھ کر سکنے کے قابل نہیں ہے. نہ جس کو بند کیا گیا وہ، نہ جس کو بند نہیں کیا گیا وہ. دیکھ لو کیسی صورت حال سے اس وقت دو چار ہے امت مسلمہ. جس کیفیت سے، جس صورت حال سے امت مسلمہ دو چار ہے، اس کے اندر اصل مسئول علماء کرام ہیں. کیا آپ کو سوچنا چاہیے تھا یہ بات؟ آپ کو غور کرنا چاہیے تھا یہ بات. آپ کے پاس وحی کا علم ہے، آپ کے پاس نبی کا علم ہے. وحی کا علم اصل علم ہوتا ہے. وحی کے علم میں اگر علاج نہیں ہے تو کس میں علاج ملے گا؟ وحی کے علم میں اگر حقیقتیں نہیں کھلیں گی تو پھر کس میں کھلیں گی؟ ہمارے پہ ادراک ہی نہیں ہو سکتا. ارتداد کا سیلاب ہے. لوگ مرتد ہو رہے ہیں، کوئی درد لینے کو تیار نہیں ہے. لوگ مرتد ہو رہے ہیں، جماعت میں جانا ہے بول کے بولے تو ہنس لیتے ہیں اپن لوگ. تو لکھا کہیں بولے تو بھی لکھایا تھا نہیں گیا تھا، میں بھی لکھایا تھا نہیں گیا تھا، پھر لکھا دے کسی کے باپ کا کیا جا رہا ہو کہ اپن ہنس لے، مذاق کر لیتے. وہاں لوگ مرتد ہو رہے ہیں، یہ ہمیں مذاق سوجی بھی ہوتی ہے. یہ تو ہماری حالت ہے. لوگ بے دین ہو رہے ہیں، لوگ مرتد ہو رہے ہیں. یہ تو بالکل ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ دو بیٹے اماں کی قبر پہ اماں کو بھی قبر میں اتارے تو مٹی ڈال رہے ہیں، تو مٹی ڈالنے میں ایک دوسرے سے ہنسی کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں. انہیں اٹھا دو، تیری مٹی میں تیرے پہ ڈال دیتا ہوں، میری مٹی. وہاں اماں کی خبر ہو رہی ہے، وہاں پہ پرانی خبر نہیں ہے، نئی خبر ہو رہی ہے. آپ کیا بولیں گے؟ یہ دل ہے کیا ہے؟ یہ سینہ ہے کیا ہے اس کے اندر؟ یہی بولیں گے نا. یا امت مرتد ہو رہی ہے اور ہمارے پاس کوئی درد نہیں ہے. ہمارے ذہن میں نہیں ہے کہ وہ کوئی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم کو ذمہ داری جو سمجھا دی گئی، سمجھ میں آ چکی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں اپنی جگہ پر. کوئی شک نہیں ہے کہ دین کا کام کر رہے ہیں. کس نے کہا کہ دین کا کام نہیں کر رہے؟ وہ دین کے اس کام کے ساتھ میں وہ ذمہ داری نہیں ہے، یہ کہاں سے نکلا؟ سمجھنا اصل وہ ہے کہ ایک ذمہ داری کے ساتھ دوسری بھی آتی وہ بھی کرنا پڑتا، تیسری بھی آتی وہ بھی کرنا پڑتا، چوتھی بھی آتی وہ بھی کرنا پڑتا. ذمہ دار کو جتنی ذمہ داریاں آتی جائے سب لینا پڑتا. ایک باپ کو ایک بچہ ہو گیا تو بھی ذمہ داری اٹھانا پڑتا، دو ہو گئے تو بھی اٹھانا پڑتا، تین ہو گئے تو بھی اٹھانا پڑتا. نہیں میں دو بچوں کی ذمہ داری پہلے سے اٹھا رہا ہوں، یہ تیسرا ہوگا اس کو کنڈی میں پھینک کے آتا ہوں. پھینک کے آ سکتے آپ؟
3 ہو گئے تو 3, 4 ہو گئے تو 4, 12 ہو گئے تو 12, کتنے بھی ہو جائیں تو میرے بچے ہیں, ذمہ داری تو میرے کو اٹھانا ہے. ذمہ داریاں جب بڑھتی ہیں ذمہ دار کی تو اس کی خوشی کی چیز ہوتی ہے, اس کو انعام بھی پھر اسی اعتبار سے ملتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کی نسبت میرے دوستوں ہمارے ساتھ ہے. ہم حضور کے وارث ہیں. اس پر مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ کس کے وارث ہیں. ہم خود حضور پہ تو غور کر لیں. کون ہے حضور؟ کیا ہے سرکار کی شان؟ کیا ہے سرکار کا مقام؟ کیا ہے سرکار کی حیثیت؟ خاتم النبیین کس کو کہتے ہیں؟ سید المرسلین کس کو کہتے ہیں؟ سید ولد آدم, اوتیت علم الاولین والآخرین, لواء الحمد بیدی, صاحب الشفاعۃ الکبریٰ, صاحب المقام المحمود, صاحب المعراج, صاحب القرآن, حبیب رب العالمین. نوح علیہ السلام کو نجات, ان کی کشتی کو نجات حضور کی وجہ سے ملی. ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے حضور کی وجہ سے نہیں جلایا. یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی موجودگی میں فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں فرمایا. حدیث ہے یہ, کنت نبی وآدم بین الماء والطین. ظہور کے اعتبار سے تو آخری میں ہیں, لیکن نور نبوت کے اعتبار سے سب سے پہلے ہیں. آپ سارے انبیاء کے پاس جو کمالات ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے. آپ کا جو مقام ہے وہ سمجھے تو رسول الثقلین ہے, قیامت تک کے عالمی ہے, ارسلت الی کافۃ الخلق, اس کے وارث. آپ اندازہ کرو کہ اس کے وارث کی ذمہ داری کتنی ہوگی. ہم تو گھبرا جانے کی چیز ہے کہ بھائی ہم حضور کے وارث ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم ومن اخذه اخذ بحظ وافر او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. انہوں نے علم کو وراثت میں چھوڑا ہے, جو اس کو لے لیا اس نے حظ وافر کو لے لیا. یہاں پر بھی ہم سے غلطی ہوئی. ہم نے سمجھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو علم نازل ہوا اس کے الفاظ, اس کے معلومات اگر ہمارے پاس ہیں تو ہم وارث ہو گئے. شاید اس کے معلومات حضور کے زمانے میں جب علم بولا جاتا تھا تو علم کے ساتھ اس کی ساری ذمہ داریاں لگی ہوئی ہوتی تھی. اس کا عمل لگا ہوا ہوتا تھا, اس کے تقاضے لگے ہوئے ہوتے تھے. الگ نہیں تھا, معلومات کا تصور الگ اور اس کا عمل اور ذمہ داریوں اور تقاضوں کا تصور الگ نہیں تھا حضور کے زمانے میں. اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان پر علم کی اور دل میں علم کی تقسیم فرمائی ہوئی ہے. معلومات خالی آدمی کے پاس ہوں, معلومات ہیں, وہ وراثت کا حصہ نہیں کہلاتا. اصل ہم سب جانتے ہیں کہ یورپ میں, امریکہ میں, دیگر بڑے بڑے ممالک میں اسلامیات کی پی ایچ ڈی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معلومات پر پی ایچ ڈی کرانے کا کام کون کرتا ہے؟ غیر مسلم کرتے ہیں. زیادہ تر یہ 99% یہی. پورے یونیورسٹیز میں اسلامیات پر پی ایچ ڈی کرنے کے جو ذمہ دار ہیں وہ مسلم اسکالر نہیں ہیں, غیر مسلم اسکالر ہیں, جو حدیث پر پی ایچ ڈی کراتے ہیں, تفسیر پر پی ایچ ڈی کراتے ہیں, قرآن پر پی ایچ ڈی کراتے ہیں. الفاظ تو بے ایمان کے پاس بھی ہیں, ایمان والے کے پاس الفاظ آنے سے پوری وراثت نہیں ہو گئی. الفاظ کے ساتھ اس کی ذمہ داری ہے, الفاظ کے ساتھ اس کے تقاضے ہیں, اس کے فرائض ہیں, اس کا عمل ہے. بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہی صحابہ کا علم تھا. صحابہ کا علم کیا تھا, حضور کا عمل کیا ہے. حضور کیا کرتے تھے یہی تو صحابہ جانتے تھے نا بھائی. اور صحابہ کا عمل ہی تابعین کا علم تھا. علم عمل ہی کا نام ہے اصلا, ذمہ داریوں کا نام ہے اصلا, علم کے تقاضوں کا نام ہے اصلا. تو ہم وارث نبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غم ہے, آپ کی جو فکر ہے, آپ کی جو محنت ہے, آپ کا جو کام ہے, آپ کی جو ذمہ داری ہے, امانت کی ادائیگی کی, امت کی خیرخواہی کی, رسالت کی تبلیغ کی,
یہ پوری علماء کی طرف منتقل ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کی بہت فکر تھی کہ کل قیامت کے دن کہیں امت میرے بارے میں یہ لبکشائی نہ کر دے، یہ بےہودہ بات نہ بک دے اللہ کے سامنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ پوری نہیں فرمائی. اسی واسطے آپ حجۃ الوداع میں صحابہ کرام سے اس بات کی شہادت لیے کہ میں نے تبلیغ پوری کر دی کہ نہیں کر دی. اسی لیے جب روضہ مبارک پر حاضری دی جاتی ہے تو سلام گزارنے کے بعد میں سب سے پہلے یہی کہا جاتا ہے. پہلے سلام پڑھا جاتا ہے، پھر تشہد پڑھا جاتا ہے آپ کے سامنے تاکہ آپ کلمے کے گواہ ہو جائیں. حاجیوں کو ترتیب سے لکھا کے بھیج دینا کہ اگر عربی میں نہیں یاد ہوا تو یہ اردو میں بولنا ہے ریڈ کو بول کے. پہلے سلام گزارنا ہوتا ہے، پھر تشہد پڑھنا ہوتا ہے حضور کے سامنے تاکہ آپ کلمے کے گواہ ہو جائیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ رسالت کی گواہی دینی ہوتی ہے. وَأَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ وَجَاهَدتَ فِي اللَّهِ حَقَّ الْجِهَادِ. پھر 5ویں نمبر پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دینی ہوتی ہے فَجَزَاكَ اللَّهُ عَنَّا أَفْضَلَ مَا جُوزِيَ نَبِيٌّ عَنْ أُمَّتِهِ. پھر 6 نمبر پر جن لوگوں کی طرف سے سلام گزارنا ہے وہ سلام گزارنا ہوتا ہے. پھر 7ویں نمبر پر شیخین پر سلام پڑھنا ہوتا ہے. یہ ترتیب ہے، دکھا دینا. جو اپنے حج کے پروگرام چلتے ہیں اس میں حاجیوں کو جانے سے پہلے دیکھو یہ جلدی جلدی اردو میں بول دینا، دیکھو وہاں پہ. تو یہ جو ادیت الامانہ و نصحت الامہ بلغت الرسالہ کی گواہی وہاں دی جاتی ہے وہ اسی لیے دی جاتی ہے کہ پوری امت میں تبلیغ رسالت کا فریضہ آپ نے ادا کر دیا. جو امانت آپ کو اللہ پاک کی طرف سے دی گئی تھی وہ امانت آپ نے پہنچا دی. اور جو خیرخواہی ہے، خیرخواہی امت کی خیرخواہی نصیحت وہ آپ نے کر دی. ہم نے کر دی خیرخواہی. یہ خیرخواہی ہے، ہم یہاں پہ ہیں اور امت اس حال میں وہاں پر ہے. یہ کون سی خیرخواہی ہوگی بھائی؟ اس کا مذاکرہ ہونا ہے. اصل میں اس کی فکر لینا ہے میرے بھائی. مدرسوں سے فراغت کے بعد میں ہماری بہت بھاری ذمہ داری ہے. اصل علماء تو ہمارے بڑے لوگ ہیں. شیخ العزیز زکریا صاحب کے بارے میں بول سکتے ہیں، تھانوی رحمۃ اللہ کے بارے میں بول سکتے ہیں، مولانا قاسم نانوتوی کے بارے میں. ہونے والے طالب علم ہیں. ابھی مدرسے سے فراغت ہوئی ہے، تھوڑی سی کتابیں پڑھنی ہے. ایک نسبت تو لگ گئی جو بھی ہے، لیکن تھوڑا سا وہ چیز آ جائے روحانیت کے بھی اعتبار سے. ایسا چیز وہ ہے نا، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. انسانیت کی خیرخواہی، امت مسلمہ کی خیرخواہی. امت نماز نہیں پڑھ رہی، ہم کو کوئی فکر ہی نہیں. انہیں اپنے خبر میں جواب دیتا، میں اپنی خبر میں جواب دیتا ہوں. یہ کہاں پہ ہے؟ ہم اپنی خبر میں یہ بھی تو جواب دینا پڑے گا نا کہ اس بے نمازی پر ہم نے کیا کیا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. دین میں زبردستی نہیں ہے. غیر مسلم کے لیے، مسلم کے لیے نہیں. مسلم کے لیے دین میں زبردستی ہے. ایک آدمی نماز نہیں پڑھا، اسلامی حکومت ہے، اس کو جیل میں ڈالنے کا ہے نا مسئلہ. سنتے ہی رہتے ہیں نا. خیر آپ زیادہ تر علماء کرام تشریف فرمائیں، ان کو کیا مسئلہ بتانے کا. ہم کو تو معلوم ہی ہے کہ جیل میں ڈال. زبردستی نہیں ہے تو جیل میں کہیں کو ڈالنا. زبردستی نہیں ہے تو نماز نہیں پڑھنے والے کو جیل میں کہیں کو ڈالنا. روزہ نہیں رکھنے والے کو جیل میں کہیں کو ڈالنا. زبردستی نہیں ہے تو شراب پینے والے کو کوڑے کہیں کو مارنا. ایمان نہیں لایا بندہ تو بھائی جو ایمان لانا ہے لاؤ، جو نہیں لانا ہے نہیں لاؤ. جو ایمان لایا اس کے واسطے جنت ہے، جو نہیں لایا اس کے واسطے جہنم ہے. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها. لیکن جو آدمی ایمان لا چکا، جب تو مان چکا ہے تو پھر بندگی کیوں نہیں کر رہا؟ جب اللہ کو الہ مان چکا تو پھر بندگی کیوں نہیں کرتا؟ پھر تو تجھے پڑھنا پڑے گا نماز، اور اگر نہیں پڑھے گا تو دھپے ماریں گے تیرے. امر اسی کو ہوتے ہیں. امت کی ذمہ داری ہے. اور دعوت انفرادی طور پر دعوت دینا فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے. من رآ منکم منکرا کی حدیث مثال کے طور پر آپ پڑھ لیں. بے شمار ہیں نصوص. جو تم میں سے منکر کو دیکھے، جو تم میں سے دیکھے، لیغیر امر کا صیغہ ہے، حکم ہے اس کو. جو دیکھے اس کو
جاہل دیکھے، عالم دیکھے، مرد دیکھے، عورت دیکھے، بولنا ہے نہیں بولنا ہے. انفرادی دعوت فرض ہے. تو یہ بے طلبوں میں گناہوں کے دلدل میں جو لوگ گھس رہے ہیں، غافل ہیں، ان تک پہنچنا، اس عموم میں جانا اور وہاں محنت کرنا اور تغیر کا حکم ہے. لیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ. یہاں سے لے کے اپنے گھر جاتے ہیں. فرض کرو کوئی چائے بنانے والا ہے، مسلمان ہے، کبھی نماز نہیں پڑھتا، وہیں کھڑے رہ کے چائے پیتے، دل میں کوئی دل سے بھی برا نہیں سمجھ رہے، تو اضعاف الایمان بھی نہیں ہے حدیث کی روشنی میں. ادنا درجے کا ایمان بھی اس کھڑے ہو کے چائے پینے والے پہ نہیں ہے، چاہے مولانا صاحب رہو چاہے غیر مولانا صاحب رہو. حدیث شریف میں کیا کر سکتے ہیں، پر مجبوری ہے. یہ بھی تو قرآن پاک حدیث ہے نا بھائی، نصوص یہ بھی تو ہیں. ایسے کتنے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ نے کیوں کپڑا ڈال لیتے تھے؟ عبداللہ ابن مبارک کیوں کپڑا ڈال لیتے تھے مسجد سے نکلتے اوپر؟ مسجد اور گھر کے درمیان میں امام ان بزرگوں کی عادت تھی کہ کپڑا چہرے پہ ڈال دیتے تھے. مجھ سے پوچھا گیا کہ حضرت ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اگر درمیان میں کوئی منکر والا مل گیا تو فرض میری طرف متوجہ ہو جائے گا، اب اس وقت میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، وہ عمل نہیں کر سکوں گا، گنہگار ہو جاؤں گا، اس لیے کپڑا ڈالے رہا ہوں. اچھا اب اپن اس کرنے کے موقف میں ہی نہیں ہے. یہاں سے لے کے باہر گئے، باہر جانے تک ایک دو تھوڑے ہی ہے، پورا جمگٹا کا جمگٹا ہے. کس کو بولیں گے، کیا کیا بولیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے علاج کے طور پر انفرادیت نہیں ہو سک رہی، انفرادن یہ کام، اجتماعیت کو زندہ کر دیا. اچھا تم 5-7 مل کے کرو یہ کام، 10-12 مل کے کرو، ہمت ہو جائے گی تم کو. انہیں بھی تم کو کچھ نہیں بولتا، اکیلے گئے تو انہیں خود ریز ہو جا سکتا، پلٹ سکتا تمہارے اوپر. کیونکہ آج کل صورتحال ایسی ہے کہ ہم اس کا تو کیا ہے، اپنی بیوی پہ بولنے پہ موقع پہ نہیں، انہیں پلٹ جا رہی. ایک صاحب بیوی سے ناراض ہو گئے، ناراض ہو کے مصلی بچھا لیے، مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھے. 2 رکعت نماز پڑھ کے بولے یا اللہ میاں یا تو میرے کو مار ڈال. تو انہیں پیچھے پکا رہی تھی روٹی، وہاں سے الٹھانی اٹھا لے کے بولی اور یا تو دیکھ لیا کہ پیچھے سے الٹھانی انہیں اٹھا لی بولتے. تو بولے یا اللہ میاں اور پھر بھی تو میرے کو ہی مارتے ہو. کیونکہ وہ تو بول رہا تھا ادھر سے تو پڑ جانے والی ہے. آپ بیوی کو نہیں بول سکتے، بچے کو نہیں بول سکتے، گھر میں نہیں بول سکتے، چھوٹے بڑوں کو نہیں بول سکتے. مگر ذمہ داری تو ثابت نہیں ہوتی نا اس کنڈیشن کی وجہ سے. حکم ہے میرے دوستوں بھائی، عموم میں محنت کرنے کی ذمہ داری ہے، اپنے مسجد کی ذمہ داری کے ساتھ. اسی وجہ سے آج کل یہ بات نظام الدین میں کہی جا رہی ہے کہ مسجد میں عالم صاحب کو، عموم کو، عوام کو وقت دینا ہے. یہ اپنی ذمہ داری میں داخل فرما لیں. جیسے ان کے بچوں کو پڑھانا ہے، ان کے بڑوں کو بھی پڑھانا ہے. ان کے بچوں کے لیے نصاب ہے، کتاب ہے، راتب ہے. ان کے بڑوں کے لیے نہ نصاب ہوگا، نہ کتاب ہوگی، نہ راتب ہوگا. جو سیکھنا ہے آؤ سیکھو جاؤ. تحیات بھی سکھا دیں گے، یہ مسئلہ بھی سکھا دیں گے، وہ مسئلہ جس کو جو سمجھنے کی ضرورت ہے عالم صاحب اویلیبل ہو مسجد میں. 2 گھنٹے دو، 3 گھنٹے دو، تاکہ علماء کا اور عوام کا ربط بنے اور علماء کی صحیح قدر کرنے والی یہ عوام بنے اور ان کے اوپر علماء کا مرتبہ کھلے اور علماء کی عزت ان کے دلوں کے اندر آئے، علماء کا احترام ان کے دلوں میں آئے، علماء کی اطاعت اتباع کرنے کا شوق ان میں آئے. کیونکہ وہ نمائندہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہ حضور کی اتباع کرائیں گے، اپنے تھوڑا ہی کرائیں گے. وہ حضور کی اطاعت کرائیں گے، اپنے تھوڑا ہی کرائیں گے. وہ اللہ کے رسول کے کلام کو سنائیں گے، اپنا تھوڑا ہی سنائیں گے. تو ان کے اوپر کتنا ٹرسٹ بلڈ کرانا ہے، کتنا اعتماد بحال کروانا ہے، اس کے لیے ہم کو وقت دینے کی ضرورت ہے. آج یہ بات چلائی جا رہی ہے کہ اس عوام کو، جس عوام کو چھین لیا گیا ہے علماء سے، پھر علماء کا کام یہ ہے کہ اس عوام کو پھر تھام لیں، اپنے بچوں کو خود پکڑ لیں. پھر یہ پوری امت آپ کے ہی بچے ہیں، ان کو پھر پکڑیں، ان کو پھر ٹائم دیں اور خود سے ان میں جائیں اور جا کے پوری امت کو اس بات پر متحرک کرنے، خود بھی اور پوری امت کو، کہ لوگوں میں جا کر معروفات کی پسند ان میں لاؤ، تاکہ جب آپ معروفات ممبر سے سنانے لگو تو سب کے نزدیک قابل قبول ہوں.
آج یہ ہے کہ استعداد بالکل نہیں ہے اور یہاں سے معروفات سنائے جاتے ہیں، کوئی نہیں لیتا. ٹھیک ہے، اللہ کو یہ پسند ہوگا لیکن ہم کو پسند نہیں ہے. یہ تو چل رہا نا اس وقت. ٹھیک ہے، سنت یہ ہوں گا لیکن اب ہم اس سنت پر عمل نہیں کر سکتے، لوگ کیا بولیں گے. یہی تو ہو رہا ہے نا اس وقت. تو کیوں ایسی بات ہو رہی ہے عوام میں؟ عوام کا جذبہ ایسا کیوں ہے؟ عوام کا مزاج ایسا کیوں ہے؟ اور عوام میں مراد ہمارا خاندان بھی، ہمارے گھر والے بھی، ہمارے گھر کے مذکورات بھی ہیں، سبھی ہیں اس میں، پوری کی پوری امت ہے. اور میرے دوستوں، پوری دنیا گلوبلائز ہو گئی ہے. اس کی وجہ سے مسلمان بھی پوری دنیا میں مشترک ہو گیا ہے. پوری دنیا کا مسلمان اب ہم سے اٹیچ ہو گیا ہے. ہماری ذمہ داری ہے. ٹرانسپورٹیشن کی سہولت اتنی ہو گئی کہ اب ہم جا سکتے ہیں دور دراز تک. صحابہ کرام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وسائل کتنی کم تھے، لیکن وہ کہاں کہاں تک گئے، کیسے کیسے پہنچے. بعض مرتبہ کسی کی محض چڑ کی وجہ سے اور کسی کی بات پسند نہیں آنے کی وجہ سے ہمارا ذہن ہم پلٹا لیتے ہیں، نیگیٹو میں چلے جاتے ہیں، سوچ اپنی الٹی کر دیتے ہیں. اس کی نہیں سننا ہے، اس کے خلاف بولنا، اس کے خلاف سوچنا. ارے بھائی، اصل حقیقت پر غور کر لو. سامنے والے کو اگر بتانے کا انداز نہیں آ رہا تو تم صحیح بتاؤ. سامنے والے کو اگر غور کرنے کا انداز صحیح نہیں ہے تو تم صحیح کر لو. کسی میں کوئی صلاحیت ہے، کسی میں کوئی صلاحیت ہے، کسی میں کوئی کمی ہے، کسی میں کوئی کمی ہے. سبحان تو اللہ کی ذات ہے، پاک اور بے عیب تو اللہ پاک کی ذات ہے. اصل فرق تو توجہ دینا ہے نا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہونے کا کیا یہ مطلب ہو سکتا ہے؟ آپ اندازہ فرمائیں، کیا حضور کا وارث ایسا ہو سکتا ہے؟ بہت بڑی کوتاہی ہم سے ہو رہی ہے. بہت بھاری ذمہ داری ہم پر ہے. مسجد کی ذمہ داری کے ساتھ، مدرسے کی ذمہ داری کے ساتھ ہم کو عوام کی ذمہ داری کو بھی لینا ہے. عوام میں پہنچنا ہے، بے طلبوں میں گشت کرنا ہے، بے حیثیت بنانا ہے اپنے آپ کو، ان میں بولنا ہے، سمجھانا ہے، منانا ہے. ان کا حال دیکھو کیسے شراب پی کے بیویوں کو مارتے رہتے ہیں، صبح سے شام تک گالی گلوچ کرتے رہتے ہیں. نہ نماز، نہ روزہ، نہ پاکی، نہ صفائی، نہ جمعہ، نہ عید، کچھ نہیں. آپ جھوپڑ پٹیوں میں جائیں، آپ فیکٹریوں میں کام کرنے والوں میں جائیں، آپ قصابوں کے ساتھ کام کرنے والوں میں جائیں، آپ کسانوں میں جائیں، حمالوں کے پاس جائیں، سامان اٹھانے والوں میں جائیں، محنت مزدوری کرنے والوں میں جائیں. وہ بھی تو مسلمان ہی ہے نا، وہ بھی تو حضور کا امتی ہے. کیا اس کو اس حال میں رہنے دیں گے؟ ہم اس کو اس حال میں نہیں رہنے دینا ہے. ہمارا ایمان، ہماری غیرت گوارا ہی نہیں کرنا ہے، ہمارا ایمان گوارا ہی نہیں کرنا ہے، ہمارے علم کی ذمہ داری اس کو گوارا ہی نہیں کرنا ہے. نہیں بھائی، یہ نہیں ہو سکتا. میں تو جاؤ. ابھی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ویسے تو یہ ہے کہ جانا چاہیے بھائی کے، لیکن پھر میرے ذہن میں آیا، میں نے جو ہے نا روزانہ عشاء کی نماز کے بعد میں جانا شروع کیا ان جھوپڑ پٹیوں میں اور ان مزدوروں کے اندر جو بالکل نماز کو آتے نہ جاتے، نہ علماء کا کبھی تعلق ہوتا ان سے، نہ کوئی کتاب دیکھتے، نہ کوئی کتاب اس پڑھنے کی قابل نہیں. وہ شراب پیتے رہتے، سیدھی پیے ہوئے رہتے، مارتے رہتے بیویوں کو. ان میں روزانہ ملاقاتیں کرنا شروع کرا. شروع میں میرے کو کچھ محسوس نہیں ہوا، لیکن مسلسل کرنے کے بعد میں پھر میرے اندر جو جلن آئی ہے، جو حرقہ پیدا ہوا ہے ان کے بارے میں، فکر پیدا ہوئی، کیا حالت ہے، کس کنڈیشن میں ہے، کیسے ان کی جانیں جا رہی ہیں، کیسے یہ غفلت میں ہیں، کیسے نماز روزے سے دور ہیں، مسلمان بھی ہیں. کہہ رہے کہ پھر اس کے بعد میں صورتحال یہ ہوگی کہ میری نیند بھی اڑ گئی اور مجھے کھانا بھی مشکل ہو گیا. کھانا نہیں کھایا جانے لگا، نیند اڑ گئی. میں روزانہ عشاء کے بعد جا کے 1-1 بجے 2-2 بجے رات کو آ کے کھانا کھا رہا تھا، اس کے بعد میں آرام کر رہا تھا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر وہاں سے 100-150 نوجوانوں نے توبہ کی. ایسا ہوتا ہے جب میدان میں اصل آدمی اترتا ہے تو بعض مرتبہ بعض چیزوں کا تعلق ایکسپیرینس سے ہی ہوتا ہے، تجربہ کرنے سے حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے. دانش میں ہے ہمارے کہ واقعتاً امت کا برا حال ہے، لیکن امت اس برے حال میں ہے اور اس کو اس حال میں نہیں چھوڑا جا سکتا. آگ لگی ہوئی ہے اس کے گھر کے اندر، یہ جہنم میں جانے کے لیے بالکل کنارے پہ کھڑا ہوا ہے، اور ہم جو ہے نا کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ کچھ تو کرنا ہوگا اس کے واسطے. ایک آدمی کی نماز بچا لینا، ایک دن کی
ایک آدمی کی ایک وقت کی نماز بچا لینا 80 سال جہنم میں جانے سے بچا لینا ہے. آپ اندازہ فرمائیے، ایک عقب جہنم میں جانے سے بچا لینا ہے، ایک نماز سے بچا لینا. اب اگر وہ توبہ ہی کر لے اور نمازوں کا پابند ہی ہو جائے اور دین کی طرف متوجہ ہی ہو جائے اور دین کی محنت کرنے لگ جائے اور سنتوں پر عمل کرنے لگ جائے اور سنت عادات پر بھی آ جائے، امت سنت عادات پر آئے، اس کی محنت کرنا ہے. سب سے پہلے امت میں سنت عادات چھوڑنے کا ارتداد پیدا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں کی جو سنت ہے اس کو عادت سمجھ کے چھوڑنا نہیں ہے. صحابہ کرام کسی سنت کو عادت سمجھ کے چھوڑتے نہیں تھے. عادت کوئی چھوڑنے کی، حضور کی عادت میں جو حضور کا طریقہ تھا وہ کوئی چھوڑنے کی چیز ہے کیا؟ پوری امت کو اس کی عادت ڈالنا ہے اور یہیں سے ارتداد آتا ہے. جب اس کو چھوڑتی ہے امت، اس کو غیر ضروری سمجھ کے، اس کو غیر اہم سمجھ کے، یہ غیر ضروری ہے کہہ کے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے کہہ کے چھوڑتی ہے، تو یہیں سے مرتد ہونا شروع ہو گئے. ارتداد پہلے یہیں سے آتا ہے. اب یہ جو قوم ہو ایسی حالت میں ہے، ایسی حالت میں تو میرے دوستوں ان کا تو اور بھی برا حال ہے. اس لیے میرے دوستوں بھائیوں، دین عوام کی زندگیوں کے دین پر آنے کا جو راستہ ہے یہ دعوت والا راستہ ہے، کیونکہ یہ اس میں اعمال دعوت جو ہے، دن اعمال، اس کا ایک خاص طریقہ اصل میں سیرت مبارکہ سے سمجھا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کو ان کے گندی جگہ سے چھڑا کے، غفلت والے ماحول سے چھڑا کے، شیطان کے اڈوں سے ہٹا کے، گناہوں کے ماحول سے ہٹا کے مسجد والے ماحول میں ان کو لا لینا، فرشتوں کی جگہوں پر ان کو لا لینا، فرشتوں کے بڑوں کے نیچے ان کو بٹھا دینا، مرغی کے بڑوں کے نیچے انڈے بٹھائے جیسا. اصل اس کی وجہ سے دل نرم ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہدایت کو اور حق کو قبول کرنے کی صلاحیت آتی ہے. پھر اس ماحول میں ان کے سامنے دین کی بات کی جائے، اللہ رسول کی بات کی جائے، تو پھر دھیرے دھیرے وہ استعداد پیدا ہوتی ہے معروفات کو لینے کی. امر بالمعروفات اللہ کی پسند کا نام ہے. پہلے پسند کو پسند بنانا ہے، پھر پسند کو پیش کرنا ہے. یہ ہے ترتیب اصل میں کام کی. پہلے ناپسند کو ناپسند بنانا ہے، پھر ناپسند کو امت کے سامنے پیش کرنا ہے، تو پھر اس کو لیتے ہیں. یہ طریقہ ہے اس چیز کا، اس پر محنت کرنا ہے مجھے اور آپ کو. اسی لیے میرے دوستوں، اپنی مسجدوں کے ساتھ، اپنے مدرسوں کے ساتھ اس مبارک کام میں بھی ہم کو حصہ لینا ہے. یہ بھی ذمہ داری ہے، وہ بھی ذمہ داری ہے. جب ہم گشت میں جاتے ہیں لوگوں کے پاس اور لوگوں کو بولتے ہیں جماعت میں نکلنے کو، تو لوگ بولتے ہیں کہ بیوی بچوں کو پالنا بھی تو دین ہے نا صاحب، یہ بھی تو ذمہ داری ہے نا صاحب. تو کیا جواب دیتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں آگے، آپ کیا جواب سکھاتے ہیں؟ آپ یہی جواب سکھاتے ہیں کہ بیوی بچوں کو پالنا دین ہے، نہیں ہے کون بول رہا، لیکن بیوی بچوں کو پالنا دین ہے ہونے کی وجہ سے دین کی محنت کے لیے سفر نہیں کرنا، دین کی محنت میں حصہ نہیں لینا، یہ کہاں سے نکل رہا ہے؟ وہ بھی ذمہ داری ہے، یہ بھی ذمہ داری ہے. بعض مرتبہ دو ذمہ داریاں آتی ہیں. ہمارے پاس ایک صاحب رمضان میں روزہ رکھے، اس کے بعد سو رہے، اب ان کو نماز کے واسطے اٹھائے تو اٹھ رہے ہیں، بہت زیادہ پہلا مانے ان کو، ارے اٹھ نماز کا ٹائم جا رہا ہے، ارے روزے سے ہونا، ابھی کیا ہونا؟ یہ فرض نہیں ہے کیا یہ روزہ؟ یہ اللہ کی عبادت نہیں ہے کیا؟ روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے نا. میں اللہ کی تو حقوق پورا کر رہا ہوں اور کیا کروں؟ حجت کر رہا ہوں اس سے. کیا بولیں گے آپ؟ بھائی روزے رکھنے کا، فرض ادا کرنے کا مطلب یہ کہاں سے نکلا کہ نماز نہیں پڑھنے کا ہے؟ مسجد کی ذمہ داری اور مدرسوں کی ذمہ داری سنبھالنے کا مطلب یہ کیسے نکلا کہ اس عوام کو اس حالت پہ چھوڑ دینے کا ہے؟ اس میں ہمارا مال نہیں لگے گا، اس میں ہماری جان نہیں لگے گی، اس میں ہم اپنے آپ کو نہیں تھکائیں گے، اس میں ہمیں سفر نہیں کرنا ہے. حضور نے تو ہمیں یہ فرمایا کہ اذا استنفرتم فانفروا، جب تمہارے سامنے سفر کا تقاضا آئے تو تم سفر کرو. جب تم سے سفر کا مطالبہ کیا جائے تو تم سفر کرو. مطالبے کا مطلب تقاضا ہے، تقاضے کا مطلب ضرورت ہے. امت کو اس وقت ضرورت ہے نہیں، وہ دیکھ لیں آپ کتنی ضرورت ہے. اسی اعتبار سے میرے دوستوں فضیلت ہے، اسی لیے اس کے بڑے فضائل ہیں. یہ کام بہت زیادہ اہم ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ فضائل اس کے بیان فرمائے. جیسے جو کام اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے اس کے بہت فضائل بیان کرتے ہیں. علم کے اتنے فضائل بیان فرمائے، ماں باپ کی خدمت کے اتنے فضائل بیان فرمائے، جہاد کے اتنے بڑے فضائل بیان فرمائے، وغیرہ وغیرہ. جو چیز بہت اہم ہوتی ہے اس کے فضائل بھی بہت بیان کیے جاتے ہیں. اسے اس مبارک عمل کے بھی فضائل بہت بیان کیے گئے اور اس کے نہ کرنے کی ذمہ داری اور وعید بھی بہت سنائی گئی. نہ کرنے کی ذمہ داری، نہ کرنے کی وعید اور سزا وہ بھی بہت زیادہ سنائی گئی، بہت شدت سے سنایا گیا. دنیا میں سزا دیے جانے کا ذکر فرمایا، دشمن مسلط کیے جانے کا ذکر فرمایا. تم اگر محنت نہیں کرو گے امت میں اس بات کی تو دشمن تم پر مسلط ہوگا.
ساری دنیا پریشانی کی دشمن کا تسلط ختم کیسا کرنا. کتنا سمپل علاج ہے کہ ادھر دین کی محنت کرو، دین کے ساتھ میں سب مل کے کرنا شروع کر دو، امت میں شعور لے آؤ اور پوری امت تک دین کا ہر چیز پہنچا دو. دین کے تقاضے ان کا شعور زندہ کر دو اور دین کے تقاضے پہنچا دو. پھر ان لوگ خود ہی تقاضے پورے کر کے حساب کتاب برابر کر دیتے. جس سے حساب لینا ہے لے لیتے، جس کا قرضہ چکانا ہے چکا دیتے. ان کو شعور ہی نہیں ہے، ان کو تقاضے ہی نہیں معلوم ہے، ان میں اجتماعیت ہی نہیں ہے، ان میں اطاعت ہی نہیں ہے، ان میں دعوت ہی نہیں ہے. امت میں اجتماعیت اور اطاعت اور دعوت نہیں ہوگی نا تو امت کے اجتماعی تقاضے پورے نہیں ہو سکتے. تو پھر اللہ تعالیٰ کے امت کے اجتماعی وعدے بھی پورے نہیں ہوں گے. اور سب سے زیادہ پہلی سزا دشمن کے سفر مسلط ہونے کی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نافذ ہو جاتی ہے، جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ان سب کا علاج میرے بزرگوں یہی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری پر واپس آئیں، اللہ سے معافی مانگیں. ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری بزرگوں اللہ کے راستے میں سفر کرتے ہیں. ہم ابھی بھی اللہ کے راستے میں ہی ہیں. دین کا کام کرنے والا اللہ کے راستے میں ہے، مدرسے میں پڑھنے والا اللہ کے راستے میں. اور یہ حضور بولے کوئی اور انکار کرے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع. جو اللہ کے راستے تو علم حاصل کرنے کے لیے نکلا وہ اللہ کے راستے میں ہے یہاں تک کہ وہ واپس ہو جائے. تو جب سیکھنے کے لیے نکلا وہ اللہ کے راستے میں ہے، تو جو سکھانے کے لیے نکلا وہ کیسے اللہ کے راستے میں نہیں ہوگا؟ وہ بھی وجہ سے ہونا ہو. اور سکھانے والا بھی سیکھنے والا بھی ہوتا ہے، اس لیے وہ بھی اللہ کا راستہ ہے. مگر اس اللہ کے راستے کے ساتھ ساتھ اس اللہ کے راستے میں بھی جانا ہمارے ذمہ ضروری ہے. پوری کی پوری امت ہماری پیاسی ہے، ضرورت مند ہے، تقاضا ہے پوری امت میں سفر کرنے کا. اس لیے آپ تمام بزرگوں سے درخواست ہے کہ ہم اس کے لیے بھی ہمت کریں، ارادہ کریں. اللہ کے راستے ہم بھی سفر کریں گے اور لوگوں تک میں طلبوں تک خود جائیں گے اور ایک ماحول بنانے کی فکر کریں گے سب انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آسانی فرمائے، قبول فرمائے، برکت فرمائے. تمام بزرگوں سے، تمام علماء سے درخواست ہے کہ اپنے ارادوں کا اظہار فرمائیں اور بتائیں کہ ضرور اس کام میں بھی ہم حصہ لیں گے، اس فریضے کو بھی ادا کریں گے. یہ بھی ایک بہت بڑی تکنیک ہے، ایک بہت بڑی کیا بولیں گے اس کو، حل ہے امت مسلمہ کے مسائل کا. اصل حل ہے یہ کہ امت مسلمہ اگر اس پر آ جائے گی تو اصل حل نکل آ جائے گا.